بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنه أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه عليه السلام نهى عن بيع وسلف. بات چل رہی تھی بیع فاسد کی کہ کن کن چیزوں کی بیع فاسد ہے، تو فرماتے ہیں کہ اور ایسے ہی اگر اپنا غلام بیچا اس شرط کے ساتھ کہ بائع 1 مہینے تک غلام سے خدمت لے گا تو یہ بھی شرط فاسد ہے. کیوں؟ جب بائع نے اپنا غلام بیچ دیا، مشتری غلام کا مالک ہو گیا، اب مشتری اس سے جو چاہے خدمت لے، اب غلام پر جو ہے بائع کا کوئی حق نہیں رہ گیا. لیکن بائع کا یہ شرط کرنا کہ میں 1 مہینے تک خدمت لوں گا، یہ شرط فاسد ہے، اس سے بیع فاسد ہو جائے گی. او دارن علی ان یسکنہ، کسی شخص نے اپنا مکان فروخت کر دیا، مثلا زید نے اپنا مکان بکر کے ہاتھ فروخت کر دیا اور یہ شرط کر دیا کہ یہ مکان جو میں بیچ رہا ہوں اس میں میں خود رہائش اختیار کروں گا، اگرچہ 1 مہینہ 2 مہینہ 10 مہینہ کوئی بھی میعاد کر دے. تو بائع نے جب مکان بیچ دیا، اب اس کا حق ختم ہو گیا، اب مشتری اس کا مالک ہو گیا. اب وہ چاہے کرائے میں دے، چاہے خود رہائش اختیار کرے، جس کو چاہے رکھے، اب بائع کو اس سے کوئی تعارض کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن بائع کا یہ شرط لگانا کہ میں خود اس میں رہائش اختیار کروں گا، یہ شرط فاسد، اس سے یہ مکان کی بیع فاسد ہو جائے گی. او علی ان یقرضہ المشتری درہما، بائع نے اپنی کوئی چیز فروخت کی اور مشتری سے یہ شرط لگا دیا کہ میں نے اپنا مکان یا اپنی دکان یا اپنا گھوڑا کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے 1 درہم دیں، چند درہم دیں، کچھ بھی دیں، تو اب یہ بھی جو ہے شرط بیع کے مناسب نہیں ہے، یہ شرط فاسد ہے. یا یہ شرط لگا دے کہ میں نے اپنا جو ہے یہ گھوڑا آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا اس شرط کے ساتھ کہ آپ جو ہے مجھے ہدیہ دیں، تو بائع کو جو ہے ہدیہ لینے کی شرط لگانے کا اختیار نہیں، اس سے بیع فاسد ہو جائے گی. اور ایسے ہی اگر کسی نے اپنا غلام بیچا اس شرط کے ساتھ کہ بائع مثلا 1 مہینے تک اس سے خدمت لے گا، یا اپنا مکان فروخت کیا اس شرط کے ساتھ کہ بائع اس میں رہے گا 1 مہینے 2 مہینے کوئی بھی میعاد ہو، یا بائع نے کوئی چیز فروخت کی مکان یا کچھ بھی اور یہ شرط کر دیا کہ مشتری بائع کو قرض دے 1 درہم چند درہم، یا یہ کہ بائع نے اپنی کوئی چیز فروخت کی اور مشتری سے یہ شرط لگایا مشتری اسے بائع کو ہدیہ دیتا رہے، تو یہ سب شرطیں فاسد ہیں، اس سے بیع فاسد ہو جائے گی. کہ کیوں؟ لأنہ شرط لا یقتضیہ العقد، ضابطہ بتا چکے ہیں کہ کس شرط سے جو ہے کہ کبھی شرطیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک شرط تو ایسے کہ جو عقد کے مقتضا کے مطابق ہیں تو اس سے جو ہے بیع فاسد نہیں ہوتی. مثلا کہ میں نے یہ گھوڑا آپ کے ہاتھ فروخت کیا اس شرط کے ساتھ کہ گھوڑے کے آپ مالک ہیں، ارے شرط نہیں لگاتا تب بھی گھوڑے کا مالک ہوتا، اور تو شرط لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ایسی شرط ہے جو مقتضائے عقد کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں. اور فرماتے ہیں یہ ایسی شرط ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے. وفیہ منفعۃ لأحد المتعاقدین، اور اس میں عاقدین جو ہے بائع اور مشتری دونوں میں سے کسی ایک کے لیے نفع ہے. اور ایک کیا وہ بائع کے لیے اس میں نفع، کیونکہ بائع نے اپنے لیے شرط رکھی ہے. 2 وجہ ہو گئی. تیسری وجہ حرمت، وَلِأَنَّهُ علیہ السلام نہا عن بیع وسلف، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور قرض سے منع فرمایا کہ ایک ہی کے ساتھ جو ہے بیع ہو اور قرض بھی ہو، تو بیع میں قرض ہو، اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور چوتھی سے وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِدْمَةُ وَالسُّكْنَى يُقَابِلُهُمَا شَيْءٌ مِّنَ الثَّمَنِ، اور کہتے ہیں اس لیے یہ ناجائز ہے، فاسد ہے، کیونکہ اگر خدمت اور کہ غلام سے خدمت لینا اور مکان میں رہائش اختیار کرنا، ان کے مقابل میں ثمن کا کچھ حصہ ہے یا نہیں.
اگر سمن کا کچھ حصہ ہے تو اب یہ تو اجارہ ہو جائے گا. اجارہ کہتے ہی ہیں کہ اجرت پر کسی چیز سے انتفاع حاصل کرنا. اولو کان لا یقابلہما، اور اگر جو ہے ان کے جو ہے خدمت اور سکنا کے مقابل میں ثمن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے تو یہ بے میں اعارہ ہو گیا، یعنی بے بھی ہے اور بطور جو ہے عاریت کے مغنی بھی ہے. وقد نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان صفقتین فی صفقۃ، کہ ایک صفقہ میں دو صفقہ سے، ایک عقد میں دو عقد سے. کر تو رہا ہے عقد بے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجارہ بھی ہو جا رہا ہے. کر رہا ہے عقد بے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ اعارہ ہو رہا ہے. تو ایک جو ہے عقد میں دو عقد سے جو ہے منع فرمایا ہے. ومن اشترى عینا علی ان لا یسلمہ الی راس الشہر فالبیع فاسد، کہ جس نے کوئی عین شے کو بیچا، عین شے سے یہ درہم اور دنانیر کا استثناء ہے کہ کوئی سامان بیچا، اور اس سے جو ہے بیع سلم کا بھی استثناء ہے، کیونکہ بیع سلم میں جو ہے کہ مثلا آپ نے کہا کہ آپ نے زید سے کہا کہ ہم 10,000 روپیہ تم کو دے رہے ہیں اور جب گیہوں کٹے گا تو ہم کو 10 کنٹل گیہوں دے دینا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تحریری جو ہے یہ معاہدہ ہو گیا. تو جو یہ تحریر جو ہے آ چکی ہے، تو اب گیہوں اس نے خریدا ہے تو گیہوں عین نہیں ہے، تو اس لیے کہ یہ بیع کسی متعین گیہوں پر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ گیہوں جو ہے اس کے واجب فی الذمہ ہے کہ بائع جو ہے کوئی بھی گیہوں دے دے. اور یہاں جو ہے کہہ رہے کہ عین سے مراد بیع سلم کے علاوہ اور درہم اور دنانیر کے علاوہ کوئی چیز، جس نے کوئی عین چیز بیچی اور اس شرط کے ساتھ کہ اس کو مہینے کے اختتام پر، یعنی مہینے کی آخری تاریخ تک جو ہے مشتری کے حوالے نہیں کرے گا، فالبیع فاسد، یہ بیع بھی فاسد ہے. کیوں فاسد ہے؟ کہ مبیع کو روک لینا یہ مقتضائے عقد کے خلاف ہے، اس لیے کہ بیع فاسد ہے. کہتے کہ لأن الأجل فی المبیع العین باطل، کیونکہ میعاد مقرر کرنا مبیع عین میں باطل ہے. فیکون شرطا فاسدہ، تو یہ شرط کیا ہے؟ فاسد ہوگی، اور شرط فاسد سے جو ہے بیع فاسد ہو جاتی ہے. کہتے وہذا لأن الأجل شرع ترفیحا، کہتے ہیں اور اس لیے کہ میعاد جو ہو، میعاد یہ مشروع ہوئی ہے آسانی کے لیے. فیلیق بالدیون دون الأعیان، تو یہ جو ہے میعاد مقرر کرنا یہ دین میں قرض میں تو ٹھیک ہے لیکن عین شے پہ نہیں. مثلا میں نے آپ سے کہا 1,000 روپے مجھے دے دیں، میں انشاءاللہ 10 محرم کو آپ کو ادا کر دوں گا، تو یہ قرض کی ادائیگی میں جو ہے میعاد تو ہوتی ہے لیکن عین میں نہیں. ومن اشترى جاریۃ الا حملها فالبیع فاسد، جس نے باندھی خریدا اور مگر اس کا حمل، تو یہ بیع فاسد ہے. زید نے عمرو سے اس کی باندھی خریدی اور حمل کا جو ہے استثناء کر دیا، تو یہ حمل کا استثناء یہ فاسد ہے. اب یہ استثناء فاسد ہے، کیا دلیل ہے؟ یہاں سے صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی الگ سے بیع ہو سکتی ہے، تنہا بیع ہو سکتی ہے، اس کا استثناء بھی صحیح، اور جس کی علیحدہ بیع نہیں ہو سکتی اس کا استثناء بھی صحیح نہیں. مثال کے طور پر کوئی کہتے یہ زمین میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کی مگر اس میں جو درخت اگے ہوئے ہیں ان درختوں کو نہیں بیچا، تو زمین کی بیع سے درخت کا استثناء صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ درخت کی علیحدہ بیع بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لکڑی کے بیوپاری آئے تو زید نے کہا کہ آپ ہمارا درخت خرید لیں، اس نے کہا بیچ دیجئے، تو دونوں میں زید میں اور اس میں جو ہے درخت خریدنے کا معاہدہ ہو گیا. تو درخت حالانکہ زمین سے کے تعلق سے بیع نہیں ہوئی اور صرف درخت کی بیع ہوئی، تو درخت کی تنہا بیع بھی صحیح، زمین کے ساتھ بھی صحیح اور الگ الگ بھی صحیح ہے. لیکن جو ہے کہ
یہ متعین ہونا چاہیے۔ تو جس چیز کی بیع تنہا صحیح ہوتی ہے اس کا استثناء بھی صحیح، اور جس کی بیع تنہا صحیح نہیں اس کا استثناء بھی صحیح نہیں ہے۔ فرماتے من اشتری جاریۃ الا حملھا، جس نے باندی خریدی مگر اس کا حمل نہیں، فالبیع فاسد، تو بیع فاسد ہے۔ والاصل ان ما لا یصلح افرادہ، کہ اس میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کا تنہا جو ہے جس کی تنہا بیع صحیح نہ ہو، اور ما لا یصح افرادہ بالعقد، جس کی تنہا بیع صحیح نہ ہو، لا یصح استثناؤہ، تو اس کا استثناء بھی صحیح نہیں، اور عقد سے اس کا استثناء صحیح نہیں۔ کہتے ہیں والحمل من ھذا القبیل، اور حمل بھی اسی قبیل سے ہے کہ حمل کی تنہا بیع جائز نہیں۔ اب یہ سبق گزر چکا ہے کہ حمل کی بیع جائز نہیں، تو جب حمل کی بیع تنہا جائز نہیں تو حمل کا استثناء بھی صحیح نہیں۔ ہاں کسی نے حاملہ باندی کو خرید لیا تو حاملہ باندی تو اپنی ماں کے تابع ہو کر کے حمل کی بیع صحیح، لیکن اگر کوئی کہے میں نے اپنی باندی کے شکم میں جو حمل ہے، اس کے رحم میں جو حمل ہے، اس رحم کو آپ کے ہاتھ بیچ دیا تو یہ بیع صحیح نہیں۔ تو ایسے ہی کوئی کہے کہ میں نے اپنی باندی کو آپ کے ہاتھ فروخت کر دیا مگر اس کے حمل کو نہیں، یعنی حمل نہیں بیچا، تو جب حمل کی بیع تنہا جائز نہیں تو حمل کا استثناء بھی صحیح نہیں۔ کہتے ہیں وہذا کیوں لأنہ بمنزلۃ اطراف الحیوان، کیونکہ حمل جو ہے یہ حیوان کے اعضاء اطراف کے درجے میں ہے۔ کیوں لاتصالہ بہ، کیونکہ جو ہے یہ حمل جو ہے اس سے متصل ہے اپنی ماں سے، جیسے کہ اطراف یعنی ہاتھ پاؤں جو ہے یہ حیوان سے متصل ہوتے ہیں، ایسے ہی حمل بھی ماں سے کیا ہے متصل ہوتے ہیں پیدائش سے۔ وہ بیع الاصل یتناولھا، اور اصل کی بیع جو ہے ان کو شامل ہے کہ حمل بیع کریں تو ہم جو ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے اطراف جو ہے حیوان کی یہ حمل جو ہے کہ یہ حیوان کے اطراف کے درجے میں ہے، اور حیوان بیچیں اور اس سے جو ہے ہاتھ اور پاؤں کا استثناء کریں یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں لاتصالہ بہ، کیونکہ جو ہے یہ اعضاء جو ہے ہاتھ اور پاؤں جانور سے متصل ہیں پیدائشی طور پر۔ وہ بیع الاصل یتناولھا، تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے آپ کی یہ بکری فروخت، آپ کے ہاتھ اپنی بکری فروخت کی 5000 میں، تو کہہ رہا بکری، لیکن بکری کے ساتھ اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں کان یہ سب داخل ہوں گے کیونکہ یہ اس کے جو ہے جز کی طرح ہیں۔ تو ایسے کسی نے کہا کہ میں نے اپنی باندی آپ کے ہاتھ فروخت کی اور باندی حاملہ تھی تو اس کے ساتھ ساتھ حمل بھی داخل ہوگا۔ وہ بیع الاصل یتناولھا، اور اصل کی بیع جو ہے بکری کی جاندار کی بیع جو ہے یہ شامل ہے طرف کو۔ فالاستثناء یکون علی خلاف الموجب، تو اب ان کا استثناء کرنا یہ موجب عقد کے خلاف ہے، اور فلم یصح، اور تو اب اس کا استثناء جو ہے حمل کا صحیح نہیں، فیصیر شرطا فاسدا، تو اب یہ جو ہے حمل کا استثناء کرنا یہ شرط فاسد ہو جائے گا۔ والبیع یبطل بہ، اور شرط فاسد سے جو ہے بیع باطل ہو جاتی ہے۔ والکتابۃ والاجارۃ والرہن بمنزلۃ البیع، کتابت اور اجارہ اور رہن یہ منزل میں بیع کے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ زید نے اپنی باندی سے کہا مثلا کہ میں نے تجھے مکاتب بنایا اور لیکن تمہارے حمل کو نہیں، تو باندی کو مکاتب بنایا لیکن حمل کا استثناء کر دیا، تو یہاں بھی استثناء کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی نے کہا کہ میں نے تجھے جو ہے اجارے پر دیا مگر تمہارے حمل کو نہیں، تو اس سے جو ہے باندی سے یہاں بھی حمل کا استثناء کر دیا۔ یا کسی نے جو ہے کوئی قرض لیا اور رہن پر باندی کو رکھ دیا اور کہہ دیا میں نے تجھے رہن پر رکھا لیکن تمہارے حمل کو نہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی منزل میں بیع کے، کیوں لأنہا تبطل بالشروط الفاسدہ، تو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ شروط فاسدہ سے جو ہے
فاسد ہو جاتے ہیں۔ غیر ان المفسد فی الکتابۃ ما یتمکن فی صلب العقد منہا، غیر ان المفسد فی الکتابۃ ما یتمکن فی صلب العقد منہا، مگر جو ہے کتابت میں مفسد وہ شرط ہے کہ جو نفس عقد میں ہو، ذات عقد میں ہو، کہ مثلا کسی نے اپنے غلام کو جو ہے مکاتب بنایا، اور غلام کو مکاتب بنایا اور اس کے کس چیز پر جو ہے کہا مجھ کو 10 لیٹر یا 20 لیٹر شراب دے دو، تو اب جو ہے یہ نفس عقد میں جو ہے کہ اب اس کا جو عوض ہے وہ غیر مال شراب ٹھہرا رہا، تو اب یہاں مکاتب بنانا جو ہے یہ فاسد ہے۔ لیکن اگر وہ شرط جو ہے مکاتب کی ذات میں نہ ہو، ذات سے خارج ہو، تو وہ مفسد نہیں۔ مثلا کسی نے اپنے غلام زید کو مکاتب بنایا اور کہا کہ تم ککر سنڈا سے باہر نہیں جا سکتے، یہ شرط رکھ دیا ہے، تو اب چونکہ ککر سنڈا سے باہر جانا جو ہے نہ جانا، یہ اس کی ذات، اس کا نہ ذات کے عوض ہے اور نہ اس کے جو مقابل ہے ثمن کے عوض ہے، اس لیے جو ہے یہ شرط خود ہی باطل ہو جائے گی، اور غلام مکاتب کو ککر سنڈا یا جہاں چاہے آنا جانا کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ علاوہ اس کے کہ کتابت میں جو ہے مفسد وہ ہے کہ ما یتمکن فی صلب العقد منہا، کہ جو نفس عقد میں جس کو جگہ، جو نفس عقد میں داخل ہو، والہبا والصدقہ والنکاح والخلا والصلح عن دم الامد لا تبطل باستثناء الحمل بل یبطل الاستثناء، اور ہبا اور صدقہ اور نکاح اور خلا اور جو ہے دم امد سے صلح کرنا، اور یہ باطل نہیں ہوتے ہیں حمل کے استثناء سے، بلکہ استثناء ہی باطل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدہ، کیونکہ یہ عقود شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے۔ مثلا زید نے بکر سے کہا کہ میں نے اپنی باندی تجھے ہبا کی، باندی حاملہ تھی مگر اس کے حمل کو ہبا نہیں کیا، تو اب یہ جو ہے شرط کر دیا کہ باندی کو ہبا کیا مگر حمل کو ہبا نہیں کیا، تو اب اس کے جو ہے حمل کے استثناء کرنے سے یہ عقد باطل نہیں ہوگا، بلکہ یہ استثناء ہی باطل ہے، اور باندی بھی جو ہے بکر کی ہوگی، اور اس کی جو ہے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا وہ بھی جو ہے بکر ہی کا ہے۔ اور مثلا زید نے خالد سے کہا کہ یہ جو میری حاملہ باندی ہے میں نے تجھے صدقہ کر دیا لیکن اس کے حمل کو نہیں، تو صدقہ کرنے میں حمل کا استثناء کیا، یہ استثناء صحیح نہیں، باندی کا بھی صدقہ ہوگا اور اس کی ماں کا بھی ہوگا۔ والنکاح ہو، اور نکاح، زید نے نکاح کیا ہندا سے اور کہا تمہارا مہر ہماری یہ باندی ہے مگر اس کا حمل نہیں، تو مہر مقرر کیا، باندی مقرر کرنا صحیح ہے لیکن حمل کا استثناء کیا، یہ استثناء صحیح نہیں، باندی اور اس کے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا یہ دونوں جو ہے مہر ہو جائیں گے۔ اور ایسے ہی خلا کیا، جو ہے ہندا نے زید سے مطالبہ کیا طلاق دینے کو، اور زید نے کہا کہ میں طلاق نہیں دوں گا، ہندا نے کہا میری باندی لے لیجئے اور جو حاملہ ہے اس باندی کے عوض طلاق دے دیں، تو میری اس حاملہ باندی کے عوض مجھے طلاق دے دیں، لیکن باندی کی نہیں، باندی میں جو حمل پرورش پا رہا اس کے سوا اس، تو اب یہاں جو ہے جو بدلے خلا مقرر کیا ہے حاملہ باندی ہے تو اس سے حمل کا استثناء کرے تو استثناء صحیح نہیں، تو بدلے خلا باندھی بھی ہوگی اور اس کے رحم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ بھی ہوگا۔ اور ایسے ہی جو ہے کسی نے کسی کو جو ہے قتل کر دیا، اور اب جو ہے وہ مقتول کے وارثین اور قاتل میں صلح ہو گئی ہے، تو اب صلح ہوئی ہے حاملہ باندی پر، کہا حاملہ باندی لے لو اور مجھے معاف کر دو، حاملہ باندی لے لو مگر اس کا جو اس کے رحم میں جو بچہ وہ نہیں، تو اب یہاں دم امد سے جو صلح ہو رہی ہے اس سے بھی استثناء کر رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ وَقَذَا الْوَصِيَّةُ لَا تَبْطُلُ بِهِ، اور ایسے ہی وصیت جو ہے شرط فاسد سے فاسد جو ہے باطل نہیں ہوتی ہے، لیکن یصح الاستثناء، مثلا زید نے کہا کہ جو ہے بابو الاختر سے کہا کہ یہ میری جو باندی ہے
میں نے تمہیں میرے مرنے کے بعد یہ باندھی تمہاری ہے، میں نے وصیت کر دیا، لیکن اس کے رحم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ تمہارا نہیں۔ تو باندھی کی تو وصیت کیا مگر حمل کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ یہاں جو ہے یہ وصیت صحیح ہے، باطل نہیں ہوگی، لیکن یصح الاستثناء، مگر یہاں استثناء بھی صحیح ہے، وصیت بھی صحیح اور استثناء بھی صحیح۔ حتیٰ یکون الحمل میراثاً، یہاں تک کہ حمل میراث ہوگا، اور کہ باندھی ہوگی کس کی؟ جس کے لیے وصیت کیا ہے، اور اس کے حمل جب ولادت ہوگی وہ کس کی ملک ہوگی؟ تو اس کے جو وارثین ہیں۔ کیوں؟ والجاریۃ وصیۃ، اور باندھی جو ہے یہ وصیت ہوگی، لأن الوصیۃ اخت المیراث، کیونکہ وصیت جو ہے میراث کی بہن ہے۔ والمیراث یجری فیہ فیما فی البطن، اور وصیت جاری ہوتی ہے اس میں جو ہے شکم میں ہو، بخلاف ما اذا استثنى خدمتہ، کہ برخلاف اس کے کہ جب جو ہے برخلاف اس کے کہ جب استثناء کر دیا خدمت کے۔ لأن المیراث لا یجری فیہا، کہ یہ کہا کہ یہ باندھی تو جو ہے میرے مرنے کے بعد جو ہے یہ باندھی تمہاری ہے، مگر تم اس کی خدمت نہیں لے سکتے ہو، تو خدمت کا استثناء کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باندھی میں میراث تو جاری ہوتی ہے، لیکن خدمت میں جو ہے میراث نہیں۔ تو جس چیز میں میراث جاتی ہو تو اس کے بارے میں وہ جاری ہو تو اس میں وصیت بھی صحیح ہو سکتی ہے، اس کا استثناء بھی صحیح ہو سکتا ہے۔